अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। IMF का वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। आज तारफ़ी सेशन भी हो गया और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने उनको मुस्तकबिल के हवाले से भी अहदाफ के तामील की यकीन दहानी कराई है और उसके साथ साथ इस बात को भी देखा गया है कि जो अहदाफ तय किए गए थे उनको पूरा किया गया है। और जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि $1.1 अरब की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तीसरी किस्त है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी और अगले माह वो जो है दस्तयाब हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अब देखना ये है कि हुकूमत की मुआशी टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात भी कम करना चाहती है। उसके लिए एक कमेटी भी कायम की गई है जो कि सिफारिशात जो है वो मुरतब करेगी और इसमें तनख्वाहों और पेंशन का मामला भी शामिल है जो कि माजी में एक हिसास सूरत हाल रही है। अब देखना यह है कि इसको वो किस तरीके से एड्रेस करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कर्ज़ों की सूरत हाल है उसको लेकर जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि अब उसका दौर जो है वो गुज़र चुका है और अब ना रोल ओवर और ना ही मज़ीद कर्ज़े। तो फिर आपने अपनी मईशत जो है उसको अंदरूनी तौर पर जो है वो दुरुस्तगी की तरफ ले जाना है। आप चाइना की बॉन्ड मार्केट में भी जा रहे हैं और ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी अपने बॉन्ड्स फ्लोट करने हैं। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि जो टैक्स की बुनियाद है उसको मुतवाज़ी सतह के ऊपर जो है उसमें तोसी दी जाएगी। अब देखना ये है कि जिन सेक्टर्स को नए वज़ीर ख़ज़ाना टच करना चाह रहे हैं, जिसमें रियल स्टेट और ज़राअत दो बुनियादी अहमियत के हामिल शोबे हैं और तीसरा जो है वो परचून फ़रोश, और ये तीनों शोबे ऐसे हैं जिन पर माजी में टैक्स के हवाले से पेशरफ्त जो है वो कभी कामयाब नहीं हुई है। और अब जो है दोबारा इस सिलसिले में जो है वो बात की जा रही है और इस्लाहात का अमल जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि आगे तेज़ी से बढ़ा जाएगा। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत भी हासिल है और अगर वो आइनी तरमीम करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो मुमकिन होगी। लेकिन देखना ये है कि किस हद तक वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो आज़ाद होती है फ़ैसला साजी के हवाले से, क्योंकि जो सूरत हाल है मामलात की, उसमें SYC का जो सिलसिला है वो भी शामिल है और ये तमाम चीज़ें मिलकर मामलात को काफ़ी गुंजलिक जो है वो करते हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं टडैप के। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान वज़ीर खटक साहब, मुमताज़ सनअतकार हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, सेनेटर भी रहे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ज़रा आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ कि ये जो डार साहब का तजर्बा था, ये बात कही जा रही थी और IMF से भी ये इशारे मिल रहे थे कि खासा कामयाब नहीं हुआ, तो वज़ीर ख़ज़ाना की सतह पर तब्दीली जो है उसके बारे में बहुत पहले एक आगाही जो है वो आ गई थी। अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो इस्लाहात का अमल जो है जो माजी में उस तरह नहीं बढ़ सका, अब आपको ज़रा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आगे? पहली बात तो यह है कि इसाक डार साहब हों या कोई और हो, जो मुल्क के हालात हैं उसमें उनको फाइनेंस की बागडोर संभालनी, मुल्क के फाइनेंस को लेके चलना, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि कोई आसान काम है। ये बड़ा मुश्किल काम है। और अभी भी आज जो हालात हैं, अब जो हमारा आप सारे पैरामीटर्स देखें जो गवर्नमेंट रन कर रही है फाइनेंसेस, उसमें आप देखें टैक्स कलेक्शन उनके पास जितना है उतना तो उन्होंने इंटरेस्ट देना है जो उन्होंने बोरो किए हुए पैसे। तो मतलब इससे तो गाड़ी नहीं चल सकती, उसको तो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि इट इज नॉट इसाक डार और एनीबॉडी एल्स। ये जो लाया गया वो इसलिए लाया गया कि प्राइवेट सेक्टर से लोग हों और वो रिफॉर्म्स जो शायद पॉलिटिकली हम न ले सकते हों डिसीजंस, वो शायद इसमें लेने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल है। शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े रिसेप्टिव हैं और हर दफा किसी की बात होती है हमारी बात। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस जो आज जिस तरह की सूरत हाल है, वी आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें कोई दूसरी बात नहीं। हमको IMF के पास जाना है, IMF से हमने प्रोग्राम करने हैं,
اور اب IMF کی جو نیت ہے وہ سب کو پتہ ہے. ابھی تو مجھے یہ پڑھ کے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے کہا جی 50% آپ اپنی امپورٹ کو بڑھائیں. یعنی آپ مجھے بتائیں اگر ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے امپورٹ کو بڑھانا ہے یا امپورٹ کو بڑھانا ہے؟ امپورٹ کو بڑھانے سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہوگا اور ہم جو ہے نا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خراب ہوگا, ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خراب ہوگا. وہ دوسری طرف آپ ریفارم لا رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ٹھیک ہو جائے, آپ کا ٹریڈ بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ دونوں متضاد باتیں ہیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ سبسڈی نہیں دیں اس لیے کہ آپ ہم کو ایبلٹی ٹو پے آپ کے اندر کریٹ ہو اور آپ ہم کو پیسے واپس لوٹا سکیں جو ہم سے لے رہے ہیں. تو اگر ان تینوں چیزوں کو اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس سبسڈی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں دینی. میں آتا ہوں کیونکہ جہاں پہ آپ نے چھوڑا ہے بات کو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. نعمان وزیر خٹک صاحب, IMF سے جب بات کی جاتی ہے تو اگر آخر میں آپ نے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرنسی کو فری فلوٹ کر دو, پاکستانی جیسی معیشت کے اندر آپ یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں. پھر درآمدات جو ہیں وہ اس کو آپ بڑھائیں. اب دوسری طرف شرح سود جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے براہ راست ہماری معیشت کے ساتھ اس طریقے سے, وہ 22.25% پہ لے جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں لائے کرتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس کا ہے کہ فری فلوٹ کرنا چاہیے, مارکیٹ بیس ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے اس کی ڈالر ٹو روپی پیرٹی کی, یہ آئی ایگری ود اٹ, یہ ہونا چاہیے, مارکیٹ بیس ہی ہونا چاہیے اور اس کو کوئی آرٹیفیشلی یا کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. جیسے ڈار صاحب نے ایک زمانے میں کیا, آج سے 7-8 سال پہلے انہوں نے اس کو 100 روپے کا ڈالر رکھا, وہ بڑا غلط تھا, اس نے پاکستان میں بڑا اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. اور مفتاح صاحب جب آئے انہوں نے فلوٹ کیا اور وہ 100 سے پھر 126, 138 اور اب 280, 290 پر پہنچ گیا. فری فلوٹ ہونا چاہیے. اس فری فلوٹ کرنے سے ہوتا ہے جب روپی ٹو ڈالر پیرٹی بہتر ہوتی رہتی ہے, یعنی روپے گرتا رہتا ہے اپنی قیمت پہ, تو ایکسپورٹ بہتر ہو جاتی ہے. اور امپورٹ جو ہے نا, امپورٹ کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے تو لوگ امپورٹ نہیں کرتے. فری فلوٹ ہونا چاہیے. جہاں تک اس کا تعلق ہے, جو IMF کہتا ہے کہ آپ امپورٹ کے 50% زیادہ کریں, میرے خیال میں یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے والی بات ہے. امپورٹ کو ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہے. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو بہتر ہو گیا, لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے امپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. یہاں تک کہ ہم نے جو نان ایسینشیل لگژری آئٹمز ہیں ان کو تو بالکل ہی بند کر دینا ہے. ان کی امپورٹ, ان کی LC کھولنا بند کر, بینکس کو بند کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک SRO ایشو کریں گے امپورٹ, یہ تو WTO کے اگینسٹ ہو جائے گا. WTO آپ کو نہیں پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو بند کریں, لیکن آپ جیسے ایڈمنسٹریٹولی پچھلے دنوں میں جب کووڈ کے بعد میں اور اس کے بھی اس میں آپ نے یہ کیا کہ آپ نے LCs کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا. ایز اے بزنس مین مجھے پتا ہے کہ اگر LC کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ آئی تھی تو بینکر اس کو ریفیوز کرتے تھے, ڈیلے کرتے تھے, مسئلے بن جاتے, تو لوگ LC کھولنا لوگوں نے روک دیا انٹل اینڈ انلیس بہت اسینشیل آئٹم ہوتا. سو ایڈمنسٹریٹولی میجرز حکومت کو لینے چاہیے. LCs کو کنٹرول کرنا چاہیے, اننیسیسری امپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو آپ نے جو IMF جو بات کہتا ہے کہ اس کو زیادہ کریں امپورٹ کو, میرے خیال بالکل غلط بات ہے. یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے والی بات ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ جہاں تک تعلق ہے, انٹرسٹ ریٹ جو تھا, یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں ادھر ادھر. پاکستان جو ہے نا, یہ کوئی کریڈٹ پر مارکیٹ نہیں چلتی. جو کنزیومر ہے, جو پاکستان میں وہ عوام ہے, وہ مارٹگیج پر یا کرائے پر گھر نہیں بناتے, کرائے پر قرض پر گھر نہیں بناتے, یا قرض پر گاڑیاں نہیں لیتے, یا قرض پر اپنے گھر کے ایسنشلز نہیں لیتے ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. ویسٹ میں زیادہ تر جو بزنس کمیونٹی ایک پرچیز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری قرض پر ہو رہی تھی, یہاں نہیں ہوتی. تو یہاں آپ کو جب آرٹیفیشلی آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو زیادہ کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن نہیں ہوتی, انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتی. تو پاکستان کے لیے اب بڑا ضروری ہے کہ جی آپ اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں. اور آئی ایکسپیکٹ کہ ابھی جو 18 تاریخ ہے, 21 تاریخ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ اناؤنس کرنے والے ہیں, اس کے اندر ایک 100 بیسک پوائنٹس یہ کم ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ ریٹ. پھر بھی بہت زیادہ ہے, یہ 100 نہیں, یہ 400-500 یعنی 4-5% اس کو انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کریں گے تو اکانومی اٹھے گی, کارخانے چلیں گے. اس حالت میں تو کارخانے بند ہو جائیں گے. میں آتا ہوں نعمان وزیر صاحب. اب اس میں یہ بتائیے گا زبیر موتی والا صاحب کہ اس بات کا لوگ توقع کر رہے ہیں کہ جو جون تک ہے تب تک یہ جو شرح سود ہے اس کو 17 یا 18% پر جو ہے وہ لے آیا جائے گا,
اور اس کے نتیجے میں جو فسکل سپیس ہے وہ بھی بنے گی اور معاملات جو ہیں وہ ذرا بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کو پرابلم رہا ہے، اب تو IMF بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ جو گیس دی جا رہی ہے سستی فرٹیلائزر پلانٹس کو، اب حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ صنعت کا پہیہ بھی موو کرے گا؟ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے، ہمارا جو کور سیکٹر ہے، یعنی 60% آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 60% ٹیکسٹائل کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس میں جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ گیس ہے۔ اگر گیس کے آپ نرخ 137% بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی چھوٹی میڈیم سائز فیکٹری جس کا 1 کروڑ روپے بل آتا ہے، اس کا 2,37,00,000 روپے کا بل آتا ہے، تو کسی دنیا میں کہیں اتنا نفع ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ریڈ میں آگے نقصان کر رہے ہیں۔ جو کھڑا رہ سکتا ہے کہ کل ٹھیک ہو جائے گا، گورنمنٹ کچھ سمجھے گی، دام کم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے باتیں کی ہیں پرائم منسٹر سے بھی، سب سے کی ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے ناقابل قبول ہیں۔ پچھلے جو منسٹر تھے ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنی میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہم سے بھی ریٹ بھی لیے کہ کہاں تک ہو سکے گا، کہاں تک نہیں ہو سکے گا، پھر کچھ نہیں ہوا۔ تو اب تو 25% کارخانے آلریڈی بند ہو چکے ہیں، اور یہ گیس کے ریٹوں میں ہم چلا ہی نہیں سکتے۔ آپ کا ایکسپورٹ بھی، آپ کا ٹریڈیشنل آئٹم کا، آپ دیکھیں نان ٹریڈیشنل کا ایکسپورٹ سب کا بڑا ہے۔ فوڈ آئٹمس کے اندر ہمارا ایکسپورٹ تقریباً کوئی 80% بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہم سال بند کریں گے۔ آپ انجینئرنگ میں دیکھ لیں، فارماسیوٹیکل میں دیکھ لیں، جہاں گیس کا استعمال نہیں ہے، جہاں انرجی کا استعمال نہیں ہے، وہاں بڑا ہے۔ یہ تو بالکل کلیئر انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے۔ ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اپنے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کریں گے، جب تک آپ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو کم کی مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے لیے آپ کم کر دیں، یا پاکستان میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے ان کے لیے کم کر دیں، بالکل نہیں، یہ میں بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کی کاسٹ آ رہی ہے گیس کی، وہ پوری کی پوری لیں۔ انڈسٹری کو کسی قسم کی سبسڈی نہ دیں، نہ ہمیں چاہیے۔ میں آپ کو انڈسٹری کی طرف سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے لے کر فرٹیلائزر کو سبسڈی تو نہ دیں۔ آپ اپنی انڈسٹری کو کرپل کر رہے ہیں، آپ انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے وہ سبسڈی نہیں دے سکتی کہ IMF کا فرمان ہے۔ اگر آپ وہاں سے نہیں دے سکتے اور ڈومیسٹک کو وہاں سے نہیں دے سکتے، اور آپ انڈسٹری سے لے کے دیں گے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اگر میری جیب میں 100 روپے ہیں اور میرے کو 80 کی ضرورت ہے، تو آپ میرے سے 50 مانگیں گے تو میں تو ڈیفیسٹ میں آ جاؤں گا۔ بالکل مطلب کلیئر بات، وہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بات ضرورت کرنے کی ہے اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے ٹھیک تو ہے، ریئلسٹکلی میں آتا ہوں زبیر صاحب، میں آتا ہوں لینا پڑے گا۔ جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ اب نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر صورتحال کو چلانا ہے، مطلب وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب قرضوں کا اور رول اوور کا دور جو ہے وہ چلا گیا ہے، لیکن ہماری اپنی جو اس وقت صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ 3 سیکٹر ایسے ہیں جو ماضی میں بڑا مشکل رہا ہے، ریئل اسٹیٹ کا، ایگریکلچر کا اور پرچون کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ تھوڑا سا ایک ہاریزونٹل معاملہ چلے؟ دیکھیں جو ہماری کلیکشن ہوتی ہے 9 ٹریلین کی ہوتی ہے، 8 ٹریلین تو ہم سود میں دیتے ہیں، باقی فوج کو، ڈیولپمنٹ PSDP کو، خیر PSDP تو ابھی اورنگزیب صاحب نے کہا کہ PSDP کو بالکل ختم کر دیں گے، وچ از آلسو ویری رانگ۔ اگر PSDP ختم کریں گے تو گروتھ کدھر سے ہوگی پاکستان میں؟ تو پیسہ بچتا ہی نہیں ہے حکومت کے پاس، تو پیسہ بچتا نہیں ہے تو اس کے لیے تو آپ کو مطلب آپ کو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا، اور آپ نے آگے چلنا ہے تو آپ نے بانڈ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ چائنیز مارکیٹ میں بانڈ فلوٹ کریں گے، اس طرح کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ادروائز تو آپ کا یہ چل ہی نہیں سکتا، حالات اس طرح بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کراس سبسڈی وغیرہ، جیسے موتی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ کراس سبسڈی کدھر سے، مطلب ہم کراس سبسڈی ہم لوگ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کا جو ریٹ ہے، آپ کا جو گیس کا بجلی کا ریٹ ہے، اس کو وائی شوڈ بی سبسڈائز، یہ جو آپ کے جو لو انکم 300 یونٹ سے کم والے کو کیوں سبسڈائز کریں؟ جو آپ کی جو ریٹ ہے آپ اس کو کریں، اس پر آپ نے بجلی بیچیں۔ آپ کو انڈسٹری پر آپ بوجھ ڈال دیتے ہیں، انڈسٹری پر بوجھ نہ ڈالیں، جو آپ کا ایکچوئل ریٹ ہے وہ کریں۔ اب تو اوپر آن ٹاپ آف اٹ کیا کیا کہ جو لوگ سیلف جنریشن کر رہے ہیں، جن نے سولر لگایا ہوا ہے، ان پر بھی لمیٹیشن کرنی شروع کر دی کہ جی آپ سولر نہیں کریں گے، اس پر اسٹینڈرڈ کاسٹ وغیرہ بھی ڈالیں گے۔ اگر آپ ویلنگ کرتے ہیں
یا کسی اور طریقے سے، یا آپ ایک نیا سسٹم آیا ہے اس کو CBTM کہتے ہیں، یہ کمپٹیٹو بائیلیٹرل ٹریڈ میکانزم کہتے ہیں، وہ شروع کرنے والے ہیں، تو یہ تو اوپن مارکیٹ ہو جائے گی پاکستان کے اندر انرجی کی. اس کے اندر آپ یہ کس طرح چلیں گے؟ مطلب یہ بڑا میسیولی کنفیوژن سارٹ آف اسٹیٹ ہے. اس کے اندر یہ بجلی کا اور یہ گیس کا ٹیرف کس طرح ہوگا؟ انڈسٹری چل نہیں سکتی ہے. سب سے پہلے آپ کو یو بی سرپرائز ٹو نو، دنیا میں گیس جو ہوتی ہے نا انڈسٹری کو دی جاتی ہے، گھروں میں نہیں دی جاتی. دنیا میں سب سے پہلا جس کو گھر میں گیس ملی تھی وہ خیبر پختونخوا پبی میں تھا، اور جنرل بابر کے گھر میں دی گئی تھی. نہیں نصیر تو اللہ بابر نعمان کے گھر. وزیر صاحب، نعمان ایک سوال ہے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گھریلو نہیں دی جاتی، وہ دی جاتی ہے. اگر مثالیں وہاں کی دینی ہیں تو پھر آپ کی کرنسی کی طاقت بھی وہاں کی ذرا منوا لیں، کیونکہ جس کا 1000 روپے کا گیس کا بل آتا تھا اس کا 15,000 آ رہا ہے، اور تنخواہ اس کی جو ہے وہ 25,000 ہے. بجلی کا بل جو ہے وہ جس کا کسی زمانے میں 2,000 آتا تھا اب وہ بھی 20-22,000 روپے پر پہنچا ہوا ہے. لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تنخواہوں ہم کمائی جو کر رہے ہیں وہ حکومت کو صرف ان 2 سیکٹر میں بل دینے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایگری ود یو کہ آپ کا جو عام جو منیمم ویج ہے 32,000 روپے منیمم ویج ہے، اس کے گھر کا گیس کا بجلی کا بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ. لیکن میں تو آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو انڈسٹری کس طرح چلے گی. اگر انڈسٹری کو آپ نے یہ سبسڈائز کراس سبسڈی کر کے چلانا ہے اور بجلی اور گیس مہنگی کرنی ہے، تو آپ کا ایکسپورٹ تو نہیں ہو سکتا، آپ کی انڈسٹری کمپٹیٹیو ہی نہیں رہتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ 32,000 تنخواہ لینے والا آدمی وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اب کیا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے جیسے ابھی ان کا PMLN گورنمنٹ کا یہ ہے کہ جی ہم سولر پینلز امپورٹ کریں گے، سولر پینلز لگا دیں گے. یس دیٹ از اے سولوشن کہ سولر پینلز کے لیے آپ نے ایک سبسڈی دیں یا کوئی لو ریٹ پہ امپورٹ کریں، وہ غریبوں کو دے دیں، اس کو دیں جس کا بل کم آتا ہے. جو آپ جو کہتے ہیں نا منیمم 100 یونٹ سے کم جس سے بجلی کنزیوم کر رہا ہے، اس کو یہ سولر پینلز فری دے دیں. ناٹ کہ آپ وہ سارے سولر پینلز آپ لو انٹرسٹ ریٹ پہ منگواتے ہیں اور بڑے بڑے کارخاندار لگانا شروع کرتے ہیں. لیکن آپ نے سستی بجلی ان لوگوں کو دینی ہے جو 100 یونٹ جس سے کے کم وہ ہیں. کنزیوم میں کرتے آتا ہوں ذرا ایک اچھا اب اس میں زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائے گا، آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ٹیکسیشن کا نظام جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہیلپ فل ہوگا وسائل کو بڑھانے کے حوالے سے؟ لیکن یہ جو ابھی FBR کے اندر ریفارمز ہو رہے ہیں، کئی بنیادی نوعیت کے ریفارمز ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، اس میں اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا. اگر اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو تاجر تنظیمیں ہیں، یا جو نون لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کم از کم ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں، جب آپ اسٹیپ لے لیتے ہیں پھر بلوا مچتا ہے، پھر جو آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر کچھ کو وڈرا کرتے ہیں، کچھ کو نہیں کرتے ہیں، اور پین جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا یہ طریقہ کار میں نے تو یہ جو ہے نا یہ کہا بھی ہے، اور میں ابھی کہہ بھی رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو بھی آپ ریفارمز کر رہے ہیں اس میں ہمیں شامل کریں تاکہ ہم اپنی آرا بھی اس کے اندر دیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں، اس ٹیکس کلیکشن کا تو دیکھیں آپ کا عجیب و غریب حساب ہے. آپ کہتے ہیں کہ GDP ٹو دا ٹیکس ریٹو آف پاکستان کے اندر سب سے لوسٹ بالکل لوسٹ ہے. اس لیے ہمارے اوپر ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے. ایگریکلچر سے مراد یہ نہیں کسان ایگریکلچر پروڈیوس پہ بات کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ اس زمین پر آپ آپ نے چاول لگایا اور آپ گھر پہ آ گئے، خرچ کرنے کے بعد مال بیچ آپ تو جیسے ان کو بھی ٹیکس ہونا چاہیے. اگر آپ ٹیکس کر دیتے تو پھر آپ دیکھیں نا آپ اس کے. اچھا اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب ریئل اسٹیٹ، زراعت اور یہ جو پرچون والا معاملہ ہے وہ شٹر گرا دیتے ہیں. زراعت والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریئل اسٹیٹ والے ویسے ہی طاقتور ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے کہ معاملہ ہاریزونٹلی چلے، کیسے؟ دیکھیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انسٹیٹ کے ایک سیکٹر پر آپ ٹیکس لگا دیں بغیر ان سے کنسلٹ کیے ہوئے، یہ غلط چیز. آپ اس سیکٹر سے بات کریں، ریٹیلر سے بات کریں کہ یار مجھے ٹیکس ریونیو کی شارٹیج ہے، یہ میرے مسئلے ہیں، مجھے 500 بلین چاہیے ریٹیلر سے، یا مجھے
800 बिलियन चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से, इनसे बात करें कि मैं कैसे करूं, रिटेलर से बात करेंगे, रिटेलर ही आपको सोल्यूशन बताएगा कि 500-600 बिलियन मैं किस तरह आपको जनरेट करूंगा, किस तरह दिया जाएगा फुटवारी पर। इसकी ओनरशिप ऑफ दिस टैक्स शुड लाई विद द स्टेक होल्डर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कोई फौज नहीं है कि आपने ऑर्डर पास कर दिया वो हो जाएगा। आपने स्टेक होल्डर से मिलकर डिस्कस कर उनसे सजेशन लेनी है। मैंने बड़ी दफा देखा है, जैसे मैं स्टील की बात करता हूँ, हम स्टील वाले बात करते हैं उनसे, एफबीआर वालों से, आपको कितना टैक्स चाहिए, इतना टैक्स चाहिए, हम आपको बताते हैं, हम आपको गारंटी यही करते हैं टैक्स देंगे हम इस तरह। और ये तरीका करें आप टैक्स लगाने का कि यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड टैक्स लगे। तो बॉटम लाइन ये है कि आपने जिस सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगाना है, रिटेलर पर लगाना है, रियल एस्टेट पर लगाना है, उन लोगों से बात कर कर, उनसे मशवरा कर कर, ओनरशिप ऑफ द टैक्स शुड लाई विद द स्टेक होल्डर्स। फिर आपका ये टैक्स रिजीम ठीक चलेगा। अदरवाइज शॉर्टकट्स लोग मार देते हैं बीच में, वो चीजें आप सोच भी नहीं सकते कि उस सेक्टर के अंदर कुछ लोग तो सही दे रहे होते हैं, कुछ 2 नंबर किस्म के लोग होते हैं 15-20% जो बिल्कुल ही नहीं दे रहे होते, या हड़तालें करना शुरू करते हैं या शटर डाउन करना शुरू करते हैं। तो इसलिए लाजिम है कि आप स्टेक होल्डर से होल्डर डिस्कस से करके बात करें। अब ज़ुबैर मोती वाला साहब, सवाल ये है कि क्या जब हम ये बात की जाती है कि जी जब दुनिया को देखते हैं तो वहाँ पे क्या स्टेक होल्डर से इस तरह मुशावरत की जाती है टैक्सेशन के लिए, वो एक निज़ाम वज़ा करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके बारे में बाकायदा उनकी एक स्टडी और इनपुट होती है? देखें, कल कोई टीवी में मुज़ाकरा हो रहा था, एक बड़े जिम्मेदार आदमी ये कह रहे थे कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मुंबई दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली मुंबई आता है मशवरा करने के लिए। उनका ये था कि कराची के पास आके, लाहौर के पास आके ये मशवरा करना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई भी स्टेप लेने से पहले, बजट देने से पहले, शेडो बजट सारा का सारा डिस्कशन होना चाहिए। बजट कौन सा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, क्यों उसको ओपन नहीं करते, क्यों पहले से डिस्कशन नहीं करते? क्यों हो सकता है कि हम उसमें कोई बेहतर चीज बताएं, हो सकता है कि हम उनको कोई राह दिखाएं जिससे इनके रेवेन्यूज बढ़ जाएं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के, हम समझते हैं कि जुलाई की 1 तारीख को जो है ना, पाकिस्तान जो है सुबह उठते हैं और पहले वो बोरो करना शुरू कर देते हैं, उधार लेना शुरू कर देती गवर्नमेंट के पैसे नहीं होते। अगर आप जो आपकी जो प्रोविंसेस को जो पैसे जाते हैं उसके बाद, और अगर आप जो आप इंटरेस्ट देते हैं उसके बाद एक्चुअली आप माइनस में होते हैं, तो उसको प्लस में होना चाहिए। हमारा पीएसडीपी है, हमारे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हमारी डेट रिटायरमेंट है, हमने कर्जे दुनिया के चुकाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस बातों को समझने को तैयार नहीं है। जहां हमने काम करना चाहिए था उस हमारा रुख ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने यहाँ सीईओ बना मैं टीडैप का, तो मैंने देखा कि टेक्सटाइल के अंदर तो मैं इजाफा कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कि जो है ना आपका गैस के रेट इतने हैं और इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने हैं, तो मैंने अपना डाइवर्ट, अपना किबला चेंज किया और एग्रीकल्चर की तरफ गया कि मतलब इसके अंदर जो है ना बड़ा है, तो हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन सिखाएंगे, नई क्रॉप्स की बात करेंगे, उनसे सारी चीजें करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कभी भी 5 बिलियन, 5.25 बिलियन, 4.5 बिलियन से ऊपर कभी हमारा फूड एक्सपोर्ट नहीं गया। इस साल इंशाल्लाह हम क्लोज करेंगे $7.5 बिलियन से ऊपर। उसके ऊपर हमने पूरी मेहनत की, एग्जीबिशन अटेंड किए। अभी सेसमी सीड, एक तिल होता है ना, तिल की एक्सपोर्ट ना होने के बराबर थी, इस साल इंशाल्लाह ताला वो $480 बिलियन होगी। तो हम अगर ये मेहनत अगर टेक्सटाइल में कर सकते हैं सारी चीज, लेकिन टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे बारे में नहीं है, हम इसको कहां से करें, आप हमको जो ऑफर आ रही है हमारे कॉस्ट उससे ज्यादा है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में जो जो सेक्टर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की खटक साहब ने, जो सेक्टोरल वाइज जो है ना कंसल्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, अगर सेक्टर है प्लास्टिक का तो उसकी अपने प्रॉब्लम्स है, उनकी बिजली का यूज कंपेयर टू दैट वही, इसी तरह से टेक्सटाइल वाले वही जानते हैं, हम उनके जो साथ बैठ वो के कर बात सकते हैं। मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। नुमान वज़ीर खटक साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक बात बड़ी की जाती रही है कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो कम होने चाहिए, अब कमेटी भी बनाई गई है। लगता ही है कि हुकूमत तनख्वाहों और पेंशन से भी तंग आ गई है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद कोई ये जो 18वीं तरमीम में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी कोई रद्द बदल हो। आपको क्या लगता है, कुछ पॉसिबिलिटी है? देखिए बड़ा जरूरी है ये तो। 18th अमेंडमेंट के बाद जो चीजें प्रोविंस को डेलीगेट की गई थी वो अभी भी उधर चल रही है, इस्लामाबाद में मिनिस्ट्रीज वगैरह है। तो नंबर 1 जो 18th अमेंडमेंट में जितना कुछ था उसके अंदर एक क्लॉज था कि जी अगर आप कैपेसिटी नहीं है प्रोविंस की तो ये फिर फेडरल गवर्नमेंट करती रहेगी। तो कैपेसिटी कब तक प्रोविंसेस बनाएंगे? टीडैप की ड्रैप की मैं बात करता हूँ। ड्रैप प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, क्यों नहीं प्रोविंस हैंडल करता? एनवायरमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, क्यों अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर
क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट नाम दे दिया, नाम बदल दिया, है तो वो भी इन्वायरमेंट का इशू। ये जितनी भी 18th अमेंडमेंट में जितनी मिनिस्ट्री थी ये खत्म हो जानी चाहिए, फेडरल लेवल पर, ये प्रोविंसेस पर आनी चाहिए। साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज के अंदर मैं आपको गारंटी करता हूँ 50% लोग एक्स्ट्रा बैठे हुए हर एक मिनिस्ट्री में। मैं लोअर स्टाफ की बात करता हूँ, ग्रेड 16 है नीचे, ऊपर 17, 18, 19 की मैं नहीं बात कर रहा। लोग उन सबको खत्म करना चाहिए, इनको कम करना चाहिए, कम से कम 70% कम करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बात करता हूँ, रजाक दाऊद साहब से एक बार बात कर रहा था जब मैंने मिनिस्टर, कहता है 600 लोग मेरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, समझ नहीं आता ये करते क्या है। मैंने कहा इतना काम है, कहते इतना तो काम है ही नहीं। तो ये सारे खत्म हो जाए। पेंशन की जहां तक आपने बात की, रेलवे के अंदर 60,000 एम्प्लॉइज हैं, 1,40,000 एम्प्लॉइज को पेंशन दी जा रही है। पेंशन का फंड हमारा 800-900 बिलियन चला जाता है। ये दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। पेंशन फंड सेपरेट होता है, आपने एक पूरा सिस्टम होता है जहां एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम लोग कर रहे होते हैं। सरकार में ये क्यों नहीं है? ये पेंशन फंड तो खा जाएगा पाकिस्तान को, इसके अगेंस्ट आपने स्ट्रिक्ट मेजर देने। एक मेरी सजेशन इसमें क्या थी कि जो पेंशन जो ना मिनिमम वेज से रिलेट करें कि जी ये 32,000 रुपए मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, और अपर लिमिट को कैप करें 3 लाख पर, कि अगर आपकी इनकम 3 लाख होगी उससे फिर पेंशन आपको नहीं मिलेगा। ये क्या कि 11-11, 12-12 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं, ये कब तक? और पेंशन के साथ बेनिफिट्स भी, हर किस्म का बेनिफिट दे रहे हैं, इसको आपने कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आगे चलना ही मसला है। चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नुमान वज़ीर खटक साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने नुमान वज़ीर खटक और ज़ुबैर मोतीवाला की गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे सियासी मंजरनामे की, और जो सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट में आज दरपेश हुई है, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तों की बात कर रहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। और देखना ये है कि जो एक मखलूत हुकूमत है वो आगे कैसे चल रही है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज एक बड़ा फ़ैसला आया और ये पेशावर हाई कोर्ट से आया, जहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो मखसूस नशिस्तों के लिए अपना मुकदमा लेकर वहाँ पहुँचे थे, इस तासुर के साथ कि वहाँ से उन्हें हर मुकदमे में रिलीफ मिलता रहा है, लेकिन 5 रुकनी जो आज लार्जर बेंच था उसने उनकी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है उसको बरकरार रखा है। ये मुख्तसर फ़ैसला जो है ये आज सुनाया गया, और अब उसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर जो उनकी 92 नशिस्तें हैं उस हद तक वो महदूद हो गए हैं, और इसी के असरात जो हैं वो ज़ाहिर है बाकी सूबाई नशिस्तों के ऊपर भी इसी तरीके से पड़ेंगे कि जो उनकी एक्चुअल तादाद में वो मौजूद हैं वो हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अपनी सियासी मामलात जो है उसको मुज़ाहमती तहरीक में बदलने जा रही है, और असद कैसर ने कहा कि हमें वहाँ तक न ले जाएं कि जहाँ हम अपने सारे ऑप्शंस जो हैं वो छोड़ दें, और उन्होंने कहा कि हम अब मज़ाहमती सियासत करेंगे और हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार जो है वो नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इश्तराक अमल है उसका इम्तहान शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ज़फ़र महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा तैनाती की थी। 24 घंटे के अंदर सिंध से शदीद रद्द अमल आया, और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, और फिर ये नोटिफिकेशन जो है ये विड्रॉ हो गया है। और ज़ाहिर है कि अगर मामलात इस तरीके से चले तो फिर हुकूमत को एक जिसे कहते हैं ना सह तरफ़ा मसाइल जो हैं वो दरपेश होंगे, और किस तरीके से ये फिर जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं उससे नबरदुज़मा हुआ जा सकेगा, जहाँ पे बड़े मौसर तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इंतखाबात को भी जो है एक सवालिया निशान में बदलती आ रही है। इस पर करेंगे बात। हमारे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शेख रोहित असगर साहब। शेख साहब, ये आज पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, एक तो ये कि क्या इससे जो इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही थी उसमें अब ज़रा कोई ठहराव आएगा, और दूसरा ये कि क्या अब आप ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और जो दिखाई दे रहा था
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی علی امین گنڈاپور کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد کہ شاید بات آگے چل پڑے؟ ندیم صاحب، اصل معاملہ آپ کے 2 3 4 سوال اکٹھے ہو گئے. پہلا سوال جو تھا نا آپ کا، جو میں سمجھ سکوں بنیادی طور پہ، وہ تھا فیصلہ جو خیبر پختونخوا ہائی کورٹ نے آج سنایا. اچھا، میں پچھلے کافی دنوں سے تواتر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یار، آپ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ایک دستاویز ہے اور ردی کا ٹکڑا ہے، تو پھر پھینک دیجیے اس کو. پھر آپ کیوں شور مچاتے ہیں جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے اور اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے؟ آپ آرٹیکل 6 کی باتیں کرتے ہیں، آپ پھر اپنے اظہار خیال کی باتیں کرتے ہیں، سب اس وقت شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر تو آپ آئین کے حوالے سے ہی بات کریں گے تو پھر آپ کو آئین کے جو ہیں آرٹیکلز آپ کو وہ فالو کرنی پڑیں گی. یہ بڑی عرصے سے یہ بات طے تھی کہ آئین میں یا قانون میں یہ کہیں بھی ایسا کوئی شک موجود نہیں ہے یا کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے کہ آپ ایک چیز مانگتے ہی نہیں ہیں، آپ ایک چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتے، آپ کی وہ مرضی نہیں ہے، تو پھر کیسے کو اٹھا کے آپ کو یہ پہنچے؟ وہ اب وہ دور چلا گیا تھا یار. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب آپ کچھ نہیں مانگتے تھے وہ بھی آپ کو دے دیا جاتا تھا. جس کا آپ تقاضا نہیں کرتے تھے، خواہش نہیں کرتے تھے، وہ بھی آپ کو بلا کے کہا جاتا تھا کہ یہ آپ نے نہیں کہا، لہذا یہ بھی آپ کے حوالے کر دیتے. تو اب تو قانون اپنا راستہ بنائے گا نا. قانون نے یہ تو نہیں کرنا کہ وہ قانون کے ماورا کو بات کر دے، آئین کے ماورا بات کر دے. اگر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ کیا تھا تو آئین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے یا ان کو اس بات کا اوراق نہیں ہے کہ جب وہ فیصلہ دیں گے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. تو یہ تو بات آپ کی ہو گئی جو میں نے آپ سے اب یہ جو مزاحمتی معاملہ ہے کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ٹیمپریچر بڑھے گا؟ اب میں اس طرف آنے جا رہا تھا. لیکن بات یہ ندیم، نہ آپ کی کچھ سنے گا نہ میری کچھ سنے گا. میں یہاں پہ آپ کے پاس آج آیا ہوں، پتہ نہیں پھر زندگی رہی کبھی پھر آپ کے شو میں آ کے بات کروں گا یا نہیں کروں گا. بات یہ، میں بڑے عرصے سے یہ مشورہ یہ دینا چاہ رہا تھا، دے رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور اس میں ٹوٹلی تو نہیں کہہ سکتا لیکن زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہے. بردباری، تحمل، برداشت. جیسے آپ نے دیکھا کہ امین گنڈاپور صاحب جو کچھ فرماتے رہے ہیں، ان سے کل ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی تلخی ہے یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی منفی رویہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. پر اچھی بات تھی، لیکن بات پھر وہیں کے وہیں آ گئی. میں یہ آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں ندیم صاحب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہی حکومت ملے تو آپ ہر چیز کو مان لیں گے. کبھی کبھی ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے آپ کو اپنی ذات سے اٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. پتہ نہیں کس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، میں نہیں سمجھتا. آگے کسی نے جو مشورہ دیا تھا 9 مئی کا، اس کے آپ نے کانسیکوینسز دیکھ لیے. جو بیچارے جو جذباتی لوگ ہیں آج تک وہ اپنے مسائل کو سامنا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جذباتی لوگوں کے جذبات کو آپ استعمال ضرور کیجئے لیکن منفی نہیں، مثبت استعمال کر دیجئے. آپ کہتے ہیں کہ مزاحمتی سیاست ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، ملک کے عوام کو نقصان ہوگا. ہاں، اگر آپ آگے بڑھ کے حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، تو میرے خیال میں وہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ جائے گا. لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے
اور کیوں نہیں آپ اس چیز کو اگلے الیکشن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ چلیے اس دفعہ اگر آپ ہو گیا ہے تو بیٹھیے ان کے ساتھ بیٹھ کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں اس کہ میں کہیں ایسی اس میں ترمیم میں شیخ چھپی صاحب، ہونے کی کوشش تو جی شیخ صاحب، اس میں معاملہ یہ ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور ان سے ان کو زبردستی ہروایا گیا ہے. وہ تو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ سارا قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. سر دیکھیں، بات یہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا، ہائی کورٹ میں آپ چلے گئے تھے اپنی ڈٹ لے کے، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ میں. حالانکہ دیکھیں ندیم، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور جہاں پہ افینس ہوتی ہے وہیں پہ آپ اسی ہائی کورٹ سے یا اسی کورٹ سے آپ رجوع کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک بڑا عجیب سا سوالیہ نشان تھا کہ الیکشن کمیشن تو بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. تو وہاں پہ جانے کی بجائے آپ چلے گئے خیبر پختونخوا میں. اب یہاں پہ بھی تو آپ ایک سوالیہ نشان ان پہ ڈال دیتے ہیں نا. آپ کی حرکت سے عدلیہ کو بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا راستہ، جو درست راستہ نا، وہ چن لیں. اب میں وہی آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، مفاہمتی سیاست کا نقصان کیا ہو؟ نقصان اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی معیشت آگے ہی بڑی ذبوں حالت میں ہے اس کی، اور لوگوں کا حال جینا عجیب دھوبر ہوا ہے. آپ ایسی حرکت کریں گے تو میرے خیال میں شاید آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. نقصان اس طرح ہوگا کہ لوگ یہ کہنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صرف اپنی ذاتی سیاست کرتے ہیں، آپ ملک اور قوم کی سیاست نہیں کرتے. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کوئی سن لے، اب اکبر تو سنے گا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی گالیاں پڑیں، مجھے بھی گالیاں پڑیں. دھیمے لہجے میں تو بات کرنا بھی آج کل آپ کو پتا ہے بہت بڑا ایک المیہ ہے. اور پھر میں یہی عرض کروں گا آپ کی وجہ سے، آپ کے دوست سے، آپ کے اس چینل سے، کہ خدا کے لیے اپنی ذات سے اٹھ کے اپنے ملک کے لیے، ملک کے بسنے والوں کے لیے سوچیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ندیم صاحب، ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. صحیح ہمیں تو کوئی چپڑاسی نہیں اٹھے گا ہوتی یار. ہے. اچھا، تو مجھے اپنے چونکہ ملک کے لیے آگے اس میں شیخ صاحب یہ بھی آپ ذرا فرمائیں کہ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، بڑی دشواریاں اس میں رہیں. اب ایک مرتبہ پھر یہ ایک اشتراک عمل کی حکومت ہے، اور ایک فیصلہ وزیر اعظم لیتے ہیں، 24 گھنٹے نہیں گزرتے اس کے اوپر ایک بڑا واضح اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، نہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے. صبح ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے اور نوٹیفیکیشن واپس ہو جاتا ہے. اگر مسلم لیگ اپنے بلبوتے پہ ہوتی تو شاید یہ واپس نہ ہوتا ہے یا کچھ ٹائم لگتا ہے. یہ جو سلسلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومتی فیصلہ سازی کو اور پھر اس اشتراک کو اگر اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے رہے تو کس طرح آپ استحکام دے پائیں گے؟ نہیں، میں نے آپ کو ندیم صاحب آپ کے پروگرام میں میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں یہ بات کیا اور توقع کے ساتھ بات کی ہے کہ اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ کے پاس اس طرح وقت نہیں ہے. اب لوگ 5 سال انتظار نہیں کریں گے. ہاں، ایک بات آپ کی ایک بات ہے کہ اگر آپ کی سمت جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایک امید بن جائے گی، اور امید میں انسان تھوڑا بہت زندہ رہ لیتا ہے تاکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی شاید کل آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر امید بھی نہ ہو، آپ کا رویہ عوام الناس کے ساتھ مثبت نہ ہو، تو میرے خیال میں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کا اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا. اور میں یہ جو آپ نے بڑی بات کی ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کیا اور اس کے بعد وڈرا کرنا پڑا، ہاں، پتہ نہیں اب شبانہ شریف صاحب کی اپنی سوچ ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر ایک دو ایسے اور انسٹنٹ ہوں تو ان کو اپنا جا کے بڑی مؤدبانہ گزارش کرنی چاہیے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی چابیاں ان کے حوالے کر دینی چاہیے. آئیے آپ آ کے یہاں پہ نوٹیفیکیشن کر لیں، جو آپ کو بندہ بہتر نظر آتا ہے وہ رکھ لیں آپ.
تو میرے خیال میں تو اب آپ کو بہت سارے ایسے اقدام اٹھانے پڑیں گے جو شاید سخت بھی ہوں، شاید لوگوں کو پسند بھی نہ آئے، لیکن آپ کو جو بھی کرنا ہے اپنے ملک کو قوم کی تشکیل کرنا ہے، اور یہ جلد کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس میں انتظار روہیل اسد صاحب آپ بات تو یہ کر رہے ہیں، دھیمے لہجے میں کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سوچ ہے، مسلم لیگ نواز کی اپنی ایک سوچ ہے۔ اب شہباز شریف صاحب اس پل صراط سے 16 مہینے گزرے ہیں، اب ایک دفعہ پھر وہ اس کاٹھی پر سوار ہو گئے ہیں، تو یہ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اشتراک عمل میں اس طریقے سے شریک نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی دور میں تو پھر کچھ شریک تھی، حالانکہ بعد میں انہوں نے نہیں ذمہ داری لی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اگر رہتا ہے اسی طرح، اور وہ اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں ٹھیک لگے گی ہم وہ کریں گے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے جو حکومتی ساکھ ہے اور حکومتی ڈیلیوری ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک تو پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی سیاست دو مختلف سمت میں ہے، سوچ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ آپ نے صدر بننا تھا بن گئے، آپ نے وزیر اعظم بننا تھا بن گئے، آگے بڑی شانی گیم کھیلتے ہیں کہ دیکھیں گے حکومت اگر کامیاب ہو جاتی ہے ایک آدھ مہینے کے اندر، جیسے آئی ایم ایف کا ہے، سی پیک کا ہے، چائنا کا ہے، سعودی عرب کا ہے، عرب ایمریٹس کا ہے اور قطر کا ہے، اس طرح کے اور جو آپ کے دوست ہیں، ترکی ہے، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ندیم صاحب لکھ کے رکھ لیجیے آپ کی بات کہ اسی دن پیپلز پارٹی آپ کی حکومت میں شامل ہوگی اور بڑے زور شور سے شامل ہوگی، اور پھر میرے خیال میں شاید وہ وزارتیں بھی وہ لیں گے جو ان کے پاس پہلے تھی۔ میری اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ لیکن جو فیصلہ سازی کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی 1-1.5 مہینہ والیٹائل ہے، اس کے بعد چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی؟ میرا ذاتی خیال تو نہیں ہے ندیم صاحب، یہ ہے میں کچھ کیا کہتے ہیں اکانومسٹ تو ہوں نہیں، اور مجھے الف بے بھی نہیں پتا اس کی اکانومی کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگر بیرونی دوستوں نے آپ کا ساتھ دیا تو میرے خیال میں شاید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس معاملے سے نکل جائیں گے۔ ایک بات اور ندیم، میں ایک دفعہ 2 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دیتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اس خام خیالی کا شکار ہے نا کہ پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ ہے، دوسرا دنیا میں جتنی افواج ہیں ان میں آپ کا نمبر آتا ہے، جو کہ آپ ایک بڑی فوج اپنے پاس رکھتے ہیں اور مضبوط فوج رکھتے ہیں اپنے پاس، اور جاندار بھی ہے، انٹیلیجنس بھی آپ کی بہت اچھی ہے، جو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے۔ تیسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے، آپ نیوکلیئر رکھتے ہیں اپنے پاس۔ تو مجھے کوئی سیاح بندہ بتا دیں کہ اس ساری چیزوں کے بعد کون کیا آپ کو اس طرح جو ہے وہ تنہا رہے گا؟ چھوڑ دے گا۔ بہت شکریہ شیخ روہیل اسد صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، آپ نے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شیخ روہیل اسد کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔